بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مختصر سے وقت میں دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات SSP خالد محمود کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ان کے حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز چڑھائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک ویڈیو ایسی بھی چڑھائی گئی جس میں وکلاء ایک SP کو زد و کوب کر رہے ہیں اور کہا گیا یہ خالد صاحب ہیں، حالانکہ وہ کوئی اور سیاق و سباق کا واقعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خالد صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے۔ اس حوالے سے جب مذہبی جماعتوں تک یہ بات پہنچی تو تمام مذہبی رہنماؤں نے اپنے اپنے حوالے سے اس بارے میں پروب اور تحقیقات بھی کی اپنے ذاتی طور کے اوپر، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی محکمانہ کارروائی بھی ہوئی ہے اور ان کو محکمانہ کارروائی میں بھی انوسنٹ قرار دیا گیا۔ اور بعض جگہ کے اوپر GOR کے اوپر جو مذہبی رہنما گئے اور مذہبی کارکنان گئے، انہوں نے بھی جب تحقیق اور تفتیش کی کہ 2 دن پرانے ایک واقعے کو بنیاد بنا کے بعد میں کہا گیا یہاں پہ قرآن پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، جنہوں نے الزام لگایا یا احتجاجات کیا، ہم ان کے خلوص کے اوپر شک نہیں کرتے، انہوں نے ایسے ہی محسوس کیا کہ شاید قرآن پاک کی بے ادبی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بذات خود قرآن پاک اٹھا کر اپنے ہاتھ کے اندر اپنی صفائی دی۔ اور ایک مسلمان کوئی بھی ہو وہ کلام اللہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، دینی شغف بھی رکھتے ہیں، اگرچہ میرے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن بات سیدھی اور سچی کہنی چاہیے۔ ان کی صفائی آ جانے کے بعد اور میرے ساتھ پرسنلی بھی میں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، ظاہر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان سے سوالات کیے جس کے انہوں نے تسلی بخش جوابات دیے۔ ان تمام معاملات کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ختم کر دیں، اس قضیے کو دفن کر دیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر ہم اس قسم کے قضیوں کے اندر الجھے رہیں گے، اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، وہ گارڈ نے مینیجر کو قتل کر دیا توہین رسالت کا آپ کے سامنے الزام لگا کے، تو بعد میں پروب ہوا کہ وہ اس کی تو فیس بک ID کے اوپر لکھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات یہ بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس کی تحقیق تفتیش مکمل کرنے کے بعد الزام لگانا چاہیے اور اس کے بعد ایک تحریک چلانی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، اس طرح کی باتوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل تحریک کے اوپر سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آج اعلانیہ طور کے اوپر عورت مارچ نے ٹرانسجنڈرز کے جھنڈے لہرائے، رینبو فلیگ گیز اینڈ لیزبین کے لہرائے، زومانی جملے بولے، علل اعلان بولے ہیں۔ آپ بتائیے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے اور یہ جو ایشو نہیں ہے نان ایشو کو ایشو بنا لیا جائے، اور پھر وہ جو امر جلیل ہے بڑا ہی ذلیل ہے، اس کی فکر سو گئی، اس کی فکر سو گئی، عقل و خرد کھو گئی، ایک بے ادب ادیب ہے، نہایت ہی عجیب ہے، جہالتوں کی ہے داستان، شیطان کو دی اس نے زبان، وہ جو خدا کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خدا کو میں نے شرمندہ کر دیا، خدا کو میں نے کہا کہ تو نے عورت کو نبی کیوں نہیں بھیجا، اور وہ مبشر زیدی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں خدا کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اعلانیہ خدا کی توہین کرتا ہے، پھر پولیس والوں کو بھی چاہیے، میں آپ سے بدلے کے طور پہ ہو سکتا ہے میرے تو اپنے خالد صاحب کے ساتھ کچھ تحفظات ہوں، سیکیورٹی کے ہماری جماعت کے معاملات ہوں، لیکن میں بات سیدھی اور سچی کرنے چاہتا ہوں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن ان افسران کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر مذہبی جماعتیں جو بات کرتی ہیں، توہین جہاں پہ ہوئی ہے، کیا عورت مارچ کے اندر زومانی جملے نہیں بولیں گے؟ کیا ٹرانسجنڈرز کے پرچم نہیں لہرائے گے؟ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں مذہبی جماعتوں کو اس کے پیچھے پوری طرح ڈٹ جانا چاہیے، اور اسی طرح امر جلیل کے خلاف کیس لڑنا چاہیے جو اعلانیہ توہین کر کے مکر بھی نہیں رہا، اور اس کے دفاع کرنے والے اس کو ادیب کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام جن کے ہم سمجھتے تھے وہ ادبی طور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ادب کے اندر ادب بھی با ادب ہو تو اچھا لگتا ہے، بے ادب ادب با ادب ہوگا تو ہی بندہ ادیب ہوگا۔ آپ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہماری جان قربان، ان کے اوپر ہمارا مال قربان، اس بارے میں تو میں اور آپ بہت سینسٹیو ہیں، لیکن اللہ کو جو مرضی کو بندہ گالیاں دیتا رہے۔ خالد صاحب کے اوپر تو الزام لگا کلام اللہ کی توہین کا، یہ تو بندہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور اعلانیہ کر رہا ہے، تو ہم تو پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہم کر رہے کہ ہم خالد صاحب کو گلٹی نہیں سمجھتے، سیدھی بات ہے، نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھتے، ان کی وضاحت آ گئی ہے، لیکن ہم آپ سے یہ تو کہتے ہیں اس کے بدلے میں نہیں، لیکن آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ آپ عورت مارچ کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ آپ یہ امر جلیل کے خلاف پرچے کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اور ہمارا ٹارگٹ مشترکہ امت کا جو ہونا چاہیے،
جو توہین رسالت فرانس نے کی ہے، جو ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی ایک جد و جہد کی ہے، جو ڈیٹیں جماعتوں نے دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں کہ پوری مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ ادھر ادھر اٹینشن ڈیورٹ کرنے کی بجائے، اپنی تحریک کو منتشر کرنے کی بجائے، اپنی تحریک کو بدنام کرنے کی بجائے، ان تینوں پوائنٹس کے اوپر یکجان ہو کر پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کی بھی جدوجہد کریں، لیکن گولی اور لاٹھی کے بغیر۔ توہین رسالت کے خلاف بھی اقدام اٹھائیں، لیکن قانون ہاتھ میں لیے بغیر۔ توہین الہ کے اوپر بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔